بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، میں نصیب اقبال ماجی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آج کا ویلاگ کا موضوع جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک سوشل پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں دن بدن فقیروں کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ آخر کیوں؟ میرے ذہن میں مختلف سوال آتے ہیں کہ کیا بھیک مانگنا کوئی فیشن ہے؟ یہ کوئی مافیا ہے؟ یہ کوئی پروفیشن ہے؟ یہ کاروبار ہے؟ یا پھر یہ ایک اجتماعی معاشرتی لعنت ہے؟ کیونکہ ہم اپنے ملک میں کہیں بھی، کسی بھی چوک میں، کسی بھی سڑک پہ، کسی پارک میں، کسی شادی میں، حتیٰ کہ کسی ہاسپٹل تک میں بھی جائیں تو آفٹر سم ٹائم باری باری فقیروں کی قطار لگ جاتی ہے، اور وہ قطار ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بچیاں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اور معصوم بچوں کو اٹھائے ہوئے خواتین و حضرات بھی ہیں۔ ایک طبقہ اور ہے، اور وہ ہیں ہیجڑے یا خواجہ سرا۔ آپ کسی جگہ جا کے اپنی گاڑی کھڑی کریں تو فوری طور پہ یہ لوگ باری باری آ جاتے ہیں، چند ہی لمحوں میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی سے اترنے لگے یا اپنی گاڑی میں سوار ہونے لگے تو یہ آپ کی گاڑی کے دروازے کے آگے اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا دروازہ نہ کھول سکیں۔ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈانٹ کے یا ہاتھ سے ان کو ٹچ کر کے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی راستہ دے دو۔ تو مطلب میں سمجھتی ہوں یہ غلط بات ہے۔ آپ نوزائیدہ بچوں کو لے کے آپ ان کے لیے ہمارے دل میں سمپتھی کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ لوہے کی یا چاندی کی انگوٹھی ہاتھ میں انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ نے شیشہ اوپر کیا ہوا ہے، آپ ان کی بات نہیں سن رہے تو پھر وہ اس انگوٹھی سے اور پھر دو ہتھوڑوں سے آپ کا شیشہ بجاتے رہتے ہیں، چاہے آپ ان کو اگنور کریں یا کچھ بھی کریں، بٹ دس از واٹ دے ڈو، اور کافی دیر زور زور سے بجاتے رہیں گے۔ کوئی بھی اندھا یا لنگڑا، ہٹا کٹا، بظاہر ہٹا کٹا آدمی ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا، اس کے ساتھ ایک جوان عورت ہوتی ہے، شاید غالباً وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا وہ بیوی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک جوان عورت ہوتی ہے برقعے میں، ساتھ 3-4 بچے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی چوک پہ اشارے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی دیر کے بعد کوئی رکشے والا آتا ہے، آپ کی گاڑی کے ساتھ پیرلل رکشہ کھڑا کرتا ہے، آپ کا شیشہ نوک کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ جی وہ باجی میری نا بیوی کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو میرے رکشے میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، آپ پلیز پیسے دے دیں۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسی رکشے والے سے، چونکہ شاید وہ اسی روڈ پہ آتا ہوگا یا اتفاق کی بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 بار مہینے میں اس کی بیوی کی ڈلیوری ہوتی ہے۔ اب اللہ عالم اس کی کتنی بیویاں ہیں، کتنی ڈلیوریاں ہیں، کتنے بچے ہیں، اور یہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ آپ کسی شخص سے کوئی بات کرنے گئے، کسی دکاندار سے یا اپنے موبائل پہ، وہ اپنی کہانی سناتے رہتے ہیں بلند آواز میں، آپ کو بات نہیں کرنے دیتے، تو the things become difficult۔ خواجہ سراؤں کا گروہ ہاتھ مٹکا مٹکا کے، اشارے کر کر کے، گردن نچا نچا کے آپ کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پیسے دیں، اور اگر آپ نہیں پیسے دیتے ان کو تو وہ انہی ہاتھوں سے ایسے اشارے کرتے ہیں جس کا مطلب گالی ہے۔ عجیب و غریب قسم کے اشارے وہ کرتے ہیں، اور پھر اوپر کو دیکھ کے آسمان کی طرف پھر آپ کے لیے بددعائیں بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی
آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، تھوڑا سا شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سلو گاڑی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میں اپنے ذاتی تجربے بتا رہی ہوں، تو اچانک سے ایک خاتون برقع پہنا ہوا، اس نے عبایا پہنا ہوا اور اپنا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی ہیں، تو وہ آ کے گاڑی کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ اگر تیز جا رہے ہوں تو وہ گاڑی آپ کی ہٹ ہو جائے اس کو، اور اس کے بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتی، لیکن مطلب وہ آپ کو ہراس کر رہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی شخص جو آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے یا مجذوب ہے، اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوتا ہے، اینٹ اٹھائی ہوتی ہے، کوئی پیچکس اٹھایا ہوتا ہے، کوئی ہتھوڑی اٹھائی ہوتی ہے، اور وہ مسلسل آپ کو گھورے جا رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، اور عجیب اور یوں یوں کر کے یوں یوں کر کے اوپر کو تماشے کر رہا ہے۔ دے آر ریئلی ہراسنگ یو۔ کوئی بندر والا اپنا بندر لا کے آپ کے بونٹ پہ کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر وہ اور بندر دونوں ناچنے لگ جاتے ہیں، اور اس کو ہٹانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسی عجیب باتیں ہیں، میں حیران ہوں، اور دن بدن ان لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی ایسے تجربے سے تقریباً ہر روز گزرنا پڑتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ سب لوگ غریب ہیں، ڈیزرونگ ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ کیا اسلام میں اس طرح سے بھیک مانگنا یا دوسروں کو ہراس کرنا درست عمل ہے؟ میرا جواب تو نفی ہے۔ اب مگر ہمیں اس مسئلے کا حل بھی تو سوچنا ہے نا۔ میرے عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق میں نے چند پوائنٹس لکھے ہیں، تو میں ان کا ذکر آپ سے کرتی ہوں، اور آپ کے مزید مشوروں کی بھی مجھے ضرورت ہوگی۔ میری چند گزارشات ہیں کہ بطور ایک ذمہ دار شہری آپ ان سڑکوں، گلیوں، گھروں کے دروازوں پہ مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں، یعنی آپ ان کی مدد نہ کریں، کیونکہ آپ کی مدد سے نہ تو انہوں نے مانگنا چھوڑنا ہے، نہ انہوں نے امیر ہونا ہے، اور نہ انہوں نے اپنی حرکتیں چھوڑنی ہے، بلکہ اپنی نسلوں تک یہ سکھا کے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ کام کر لے تو آپ نے وہاں سے ہٹ جانا ہے۔ آپ نے کہنا ہم نے کام نہیں کرنا، ہمارے لیے کام کرنا جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڑے واسطے کام کرنا مینا، منگنا ساڑے واسطے ٹھیک ہے۔ اور مطلب وہ بڑی عجیب نفرت سے آپ کو دیکھ کے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حکومت کو چاہیے کہ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ان کو پکڑے، ان کی تحقیق کریں، اور ان میں سے جو لوگ کام کرنے کے قابل ہیں ان کی تربیت کریں، ان کو جابز دلوائیں، اور وہ لوگ جو واقعی معذور ہیں، یا جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ایک ٹانگ نہیں ہے، ان کے لیے شیلٹر ہومز کھولیں، یا پھر ویسے ہی کوئی بہت بوڑھا ہے، اپاہج ہے، نہیں چل پھر سکتا ہے، ان کے لیے گورنمنٹ شیلٹر ہومز کھولے، ہر شہر میں کھولے۔ جو بڑے شہر ہیں ان میں زیادہ کھول لیں، 2-3 کھول لیں، جو چھوٹے شہر ہیں ان میں ایک آدھ کھول لیں، اور مخیر حضرات نے اگر کچھ دینا ہے تو پھر وہ حکومت کے ذریعے وہاں پہ جا کے اپنی مدد کریں، اور ان میں سے بھی وہ لوگ جو کام کرنے کے قابل ہیں ان سے کام کروا کے اسی شیلٹر ہوم میں ان کو اجرت دی جائے، تاکہ وہ اپنے اگر بیوی بچے ہیں پیچھے، یا کوئی بھی فیملی، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی مدد کر سکے۔ معذور اور مجبور لوگوں کے لیے ان شیلٹر ہومز میں صحت، خوراک، لباس، یہ ساری سہولتیں ان کو دی جائیں، اور اس میں مخیر حضرات اور حکومت مل کر کام کرے۔ اب میں آتی ہوں ایک ایسی بات کے اوپر جو کہ اسلام، ہمارا مذہب اسلام جو ہے، اس نے بھی بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میں یہاں چند مثالیں پیش کر رہی ہوں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ،
تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میری کوئی مدد کر۔ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ ہے۔ آپ نے کہا جاؤ وہ پیالہ لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیالہ لے کے آ گیا۔ تو صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ پیالہ خریدنا چاہے گا؟ وہ عقل مند لوگ تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ جی میں 5 درہم میں یہ پیالہ خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ 5 درہم اس مانگنے والے فقیر کو دیتے ہوئے کہا کہ تم یہ پیسے لے کے مارکیٹ جاؤ، بازار جاؤ، وہاں سے تم ایک کلاڑی خریدو، پھر جنگل میں جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹو اور پھر ان لکڑیوں کو بیچو اور اپنے روزگار کا سلسلہ بناؤ۔ مطلب یہ تھا کہ ایک اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی مدد بھی ہو گئی، اسے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ مجھے مانگنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو بھیک مانگتے ہیں قیامت کے روز ان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہوگا۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن روز محشر بھی اس طرح ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگائے کھڑے ہوں؟ دنیا میں بھی وہ تماشا بنے ہوئے ہیں اور آگے آخرت میں بھی تماشا بنیں گے۔ اسلام میں وراثت کی تقسیم کے وقت یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اصل وارث ہیں ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر اس سے پہلے آپ اس وراثت میں سے غربا، مساکین، محتاج، معذور، اڑوس پڑوس میں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی امداد کے مستحق ہیں ان کا حصہ ضرور نکالیں۔ یہ کوئی حکم نہیں دیا گیا، آپ کو یہ کہا گیا ہے، اگر آپ اس کے عمل کریں تو یہ ایک مستحسن بات ہے۔ اسی طرح سے جو زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی مجبور اور بے بس لوگ ان کی مدد کرنا تھا۔ کسی بھی بے بس اور مجبور شخص کی مدد اس طرح کی جائے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو، یعنی پردہ داری اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ مگر یہاں تو ان کی عزت نفس کیا ہماری ہو رہی ہوتی ہے مجروح۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، آپ کی امداد سے ان کا کچھ نہیں بننا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج صرف ماں مانگ رہی ہے، کل کو بیٹی بھی مانگے گی، بیٹا بھی مانگے گا، پھر آگے وہ اپنی نسلیں ان کی ساری کی ساری، پھر وہ اپنے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دس از دا ایزیسٹ وے ٹو ارن، اور کام نہیں کرنا۔ آپ کوئی بھی آفر ان کو دے دیں کہ میرے گھر چلو، تم کوئی کام نہ کرنا، بیٹھے رہنا، میں تمہیں گھر میں ہی جو ہے وہ کھانا وانا سب کچھ دے دوں گی، لیکن نہیں، کبھی بھی وہ اس بات پہ ایگری ہی نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں ہیں، اور اگر ضرورت مند بھی ہیں تو آپ کے 5-10 روپے دینے سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ موضوع توجہ طلب ہے، ذرا آپ سوچیں اور اپنا کردار نبھائیں اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اور میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی میرے اس مشورے کو کسی میڈیا یا حکومتی ادارے تک پہنچا سکتا ہے جہاں یہ بات سنی جائے، سمجھی جائے یا مشورے کے لیے بلایا جائے، تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی، کیونکہ یہ ہمارا اجتماعی معاشرتی مسئلہ ہے۔ نسیم اقبال کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔